الحمدللہ ہم بجٹ کے اس مراحل میں داخل ہیں جہاں بجٹ بنایا جاتا ہے، اس کو ایوان میں پیش کیا جاتا ہے اور ایوان کے بعد اس پہ ایوان کے اندر بحث کیا جاتا ہے اور بحث کے دوران تجاویز پیش کیے جاتے ہیں اور ہر ممبر اپنے خیالات کے مطابق تجاویز دیتا ہے اور وہ ایوان سننے کے بعد ان میں جو قابل عمل تجاویز ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کروں گا کہ موجودہ بجٹ کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ جب بھی ہم اس کو تجزیہ کے لیے بیٹھیں تو ہمیں وہ حالات ذہن میں لانے ہوں گے جن حالات میں اور جس مشکل میں یہ بجٹ بنایا گیا ہے، تبھی ہم اس بجٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ، بجٹ بنانے والوں کے ساتھ اور حالات کے ساتھ تبھی ہم انصاف کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ جناب والا، ہمیں بخوبی علم ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے جو عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے، نہ صرف ہماری معیشت جو پہلے سے کمزور اور ناتواں معیشت تھی، بلکہ دنیا کے وہ ممالک جن کی معیشت بہت مضبوط اور توانا معیشتیں تھیں، وہ بھی اس کرونا کی وبا کی وجہ سے دباؤ کے شکار ہیں۔ جائے کہ ہماری ملکی معیشت جو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ ہماری معیشت کو اس نے جکڑا نہ ہو۔ پھر اس پہ غضب کے بلوچستان کی معیشت، جس کی معیشت پہلے سے ہی بہت ہی کمزور اور ناتواں، میرے خیال میں بجٹ بنانے والوں کے پاس، جام صاحب اور اس کی ٹیم کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اس بجٹ کو روایتی طور پہ تنخواہوں کے مد میں کچھ پیسے رکھتے اور اس کے ساتھ ایم پی ایس کی اسکیمیں یا ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے تھوڑی بہت اسکیمیں رکھتے اور روایتی انداز میں بجٹ پاس ہو جاتا۔ لیکن میں داد دیتا ہوں جام صاحب اور اس کی ٹیم کو کہ اس مجبوری اور حالات یکسر خلاف تھے، معاشی طور پہ اس کے باوجود انہوں نے بجٹ میں کوشش کی ہے کہ نئے انیشیٹو لیں، نئی چیزیں انہوں نے متعارف کروائیں اور ایک متوازن بہتر بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب والا، میں فائنانس سیکٹری نور الحق صاحب، لال جان جعفر صاحب اور اس کی ٹیم کے دیگر ممبران کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں انہوں نے دن رات کام کیا اور ایک بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا۔ اسی طرح سے ترقیاتی ٹیم کے مینیجر، جس نے مینیج کیا سارا سسٹم، عبد الرحمن بزدار صاحب، عارف بلوچ صاحب، نصیر صاحب اور اس کے جتنے بھی افسران نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اور متوازن بجٹ پیش کیا۔ اب جناب اسپیکر، میں کوشش کرتا ہوں کہ فگر کی جانب آؤں اور تجاویز سیکٹر وائز جو میں نے، یہ میری جماعت پاکستان نیشنل پارٹی نے جو بہتر تجاویز سمجھی وہ میں
ایوان کی خدمت میں ایوان کی گوش گزار کروں۔ جناب والا، موجودہ رواں اخراجات جو ہیں حکومت کے، یہ تقریباً کوئی 309 ارب روپے کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اسی طرح سے جناب والا اگر ہم ڈیولپمنٹ سائٹ کو دیکھ لیں تو اس کے 3 کمپوننٹ تھے۔ ایک صوبے کے اپنے وسائل سے جو مختلف ذرائع سے آمدن آ کے جمع ہوتی ہے، اس میں 106 ارب روپے صوبے کے اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے۔ اس کے ساتھ 12 ارب روپے فارن اسسٹنٹ کے جتنے اسکیمیں صوبے کے اندر چل رہی ہیں وہ ہیں، اور جناب کوئی 38 ارب روپے فیڈرل پیس ڈی پی میں بلوچستان کا شیئر ہے۔ تو یہ سارے اگر ہم ملا کے دیکھیں یہ ٹوٹل بنتے ہیں 156.496 ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا سائز ہے۔ اور ہمارے نوجوان ہونہار منسٹر ظہور بلیدی صاحب نے بجٹ اسپیچ میں اپنے شاید ایک کمپوننٹ کا ذکر نہیں کیا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیڈرل پیس ڈی پی فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، شاید اس لیے وہ ہم صوبائی بجٹ میں ڈیولپمنٹ کی سائز ٹوٹل کم بتائی گئی فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے۔ اور جناب والا اس میں 19 ارب روپے ریسیٹس میں وہ دکھائے گئے ہیں جو کہ ہمیں پی پی ایل کا لیز ختم ہو گیا ہے، پی پی ایل کی لیز کے جو نئی لیز ایگریمنٹ ہوگا اس کے سلسلے میں پیسے ملیں گے، 19 ارب روپے وہ دکھائے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ظہور بلیدی صاحب اور جام صاحب نیگوسیشن کر کے اس مالی سال کے دوران وہ پیسہ لانے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر وہ پیسے نہیں آئے تو 87 ارب میں پھر 19 کا اضافہ ہوگا۔ اور جناب والا ڈسٹرکوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، لوکل گورنمنٹ سسٹم پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے، چاہے کہ ہمارا صوبہ باقی 3 صوبوں میں بھی نہیں ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ پہ سرکاری افسران کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ میں داد دیتا ہوں ظہور بلیدی صاحب کو اور جام صاحب کو کہ ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ 3rd ٹیئر گورنمنٹ جو ہے، لوکل گورنمنٹ، مرکزی صوبائی اور لوکل گورنمنٹ جو ہماری تیسری ٹیئر ہے گورنمنٹ کی، اس کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیکٹر وائز کچھ چیزیں پہ تجاویز دینے کی اور گورنمنٹ نے جو ان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں گورنمنٹ کی، وہ کامیابیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ جناب والا، ہم اگر تعلیم کو لے لیں، مجموعی طور پہ جو رواں مالی سال ہے 19-20 کا، اس میں 62 ارب روپے رکھے گئے تھے، لیکن ریوائز بجٹ جو آیا ہے اس میں ایکسپینڈیچر کوئی 58 ارب کے، اور نئے مالی سال کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ اگر ہم ریوائز کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے دیکھیں تو ریوائز اور
70 अरब रुपए में कोई 12 अरब रुपए का इजाफा है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एजुकेशन सेक्टर में हुकूमत ने 12 अरब रुपए के इजाफे के साथ नए माली साल का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे हुकूमत। और इसमें जनाब वाला एक खामी जो मुझे नज़र आ रहा है, पिछली हुकूमतों में बहुत ज़्यादा था, इस हुकूमत में कदर कम है, लेकिन मुकम्मल तौर पे हमारी हुकूमत इसको बंद करने में अभी तक कोशिश हो रही है, लेकिन नाकाम रहे हैं। वो क्या है? क्लस्टर बजट। पहले जनाब वाला स्कूलों को चाक, जनाब की इजाज़त से एक घूंट पानी पी लो। वैसे इजाज़त नहीं है, बैठ के पी लो। असेंबली हॉल में पानी पीना मेरे ख्याल बस क्या करें। असद बलोच साहब हमारे मोहतरम हैं, वो उसने रिवायत डाल दी, अभी इजाज़त है तो जनाब वाला हाँ स्पीच के दौरान क्लस्टर बजट के हवाले से ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि वो स्कूल जो बंद हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या किसी और वजह से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के अपने हलके में भी ऐसे स्कूल हैं जो बंद हैं। मेरे हलके में कदर कम है, लेकिन बाकी दोस्तों के हलके में बहुत सारी जगहों पे स्कूलें बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद क्लस्टर के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं। और अगर मैं सही अल्फाज इस्तेमाल करूं तो पैसे गबन किए जाते हैं क्लस्टर के नाम पे। तजवीज़ मेरी ये होगी कि हर एमपीए अपने हलके में, वो चाहे अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट इत्तेहादी हो, अपने हलके में क्लस्टर बजट के हवाले से सुपरविज़न रखें। और मैं अगर वज़ीर तालीम चूँकि मौजूद नहीं है, बाकी वज़रा मौजूद हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करूं कि अगर ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो एमपीए का एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो कि वाकई वो बजट सही खर्च हुआ है। अदरवाइज़ उसको ऑडिट में पैरा बनना चाहिए अगर एमपीए का सर्टिफिकेट ना हो तो। शाह साहब इसको कर दें, अभी तो नमाज का टाइम भी आ रहा है। एक ही उस पे आ गया, अभी तो जनाब वाला 3-4 और भी हैं। नमाज का टाइम आ रहा है। नमाज तो हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इज्तिमा मना है, ज़ाती तौर पे जमा तो नहीं हो सकता, वैसे हर कोई अपना ज़हर पढ़ लेगा, होती है इनफरादी तौर पर। अच्छा जनाब वाला, ग्रांट के हवाले से HEC ने तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटियों का ग्रांट अदा कर दिया है। अब आधे ग्रांट जो है वो आधे अखराजात चंदे से या सूबाई हुकूमत अपने यूनिवर्सिटियों में अपने वसाइल से बजट दें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे कोई 7-8 यूनिवर्सिटियां हैं सूबे बलूचिस्तान के, उनके लिए भी दौरान साल हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को शायद उनके लिए भी पैसे रखने हों। और जनाब वाला, मैं अपने इलाके में जो मेरा पिछली हुकूमत में डॉक्टर बदल खान साहब और मुझ नाचीज़ की कोशिशों से और नवाब असलम रईसानी ने बहुत मदद की, एक यूनिवर्सिटी बनाने में हम कामयाब हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उस गवर्नमेंट चेंज होने के साथ यूनिवर्सिटी का वो जहां बनना था साइट भी चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों की ज़मीनी थी, उनको कीमती बनाने के लिए साइट चेंज किया गया। चलिए, इस पे तो कोई एतराज़ नहीं है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन जनाब वाला, उस यूनिवर्सिटी को बाकायदा एक यतीम खाना की शक्ल में इस वक्त मौजूद है। एकेडमिक साइड पे जो बंदे नाअहल थे उनको एकेडमिक साइड पे लगाया गया, जबकि हमारा उस वक्त ये वादा था कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में सिफारिश
کلچر موجود ہے، لیکن یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ایکیڈمک سائٹ پہ کم از کم یہ سفارش نہیں ہوگی، میرٹ ہوگا، چاہے کیوں نہ ہمارے مخالف کوئی لگے، سیاسی طور پہ یا ذاتی طور پہ، حتیٰ کہ مخالف لگے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرٹ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ بلوچی زبان کے کچھ دوست ہیں، ان کو مثلاً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بلوچی کے ایم اے کو اگر فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگایا جائے تو وہ ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا؟ اور ایک خاندان، ایک بندہ ایک اچھے پوسٹ پہ آیا، وہ اپنے سارے عزیز و اقارب کو لے کے نچلی پوسٹوں پہ ان کو لگا دیا۔ میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 خاندانوں کا اس وقت یونیورسٹی پہ قبضہ ہے، اور میں نے گورنر صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے، لیکن گورنر صاحب اگر کچھ کرنے میں ناکام رہے تو میں جام صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک باقاعدہ بل اسمبلی میں پاس کیا جائے، اور جتنے بھی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ جو خلاف قواعد ضوابط ہوئے ہیں ان کو کینسل کر کے ان کی جگہ پہ میرٹ کی بنیاد پہ تعیناتیاں کی جائیں۔ جناب والا، ایک معلومات میں اسمبلی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر یارجان صاحب ہیں جو ہمارے ملک کے لیے قابل فخر ہیں، وہ دنیا کے سب سے کم عمر سائنٹسٹ ہیں،